بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس خزانے کو، اس سونے چاندی کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے اس انسان کی پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، یہی وہ تمہاری مال و دولت ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب تم اپنے جمع کیے ہوئے مال و دولت اور خزانے کی مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ مال و دولت قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور اس کے آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور یہ دونوں نشانیاں زہریلے سانپ کی ہیں، اور وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے دونوں نتنوں کو کھینچے گا اور کہے گا کہ میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کے لیے اس میں بہتر خیال نہ کرے، حالانکہ وہ ان کے لیے اس مال میں جو اللہ نے دیا ہے ان میں کنجوسی کرنا ان کے لیے بدتر ہے، اس کو اچھا نہ سمجھے، اور قیامت کے دن کنجوسی کرنے والے کو اس کا کنجوسی اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے، زکوٰۃ کو دینے سے منع کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو قحط اور بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال میں زکوٰۃ نکالنے سے انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی باران رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اگر زمین پہ چوپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نازل نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ نہ دینے کا دنیا میں ایک عبرتناک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا کیا انجام ہوا اس دنیا ہی میں۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں،
جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک ہوئے ہیں، نہایت غریب صحابی ہیں۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، تھوڑا سا مال جس میں اللہ کا شکر ہو اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہو جو زیادہ ہو اور برداشت سے باہر ہو۔ اس مال سے کہیں بہتر ہے تھوڑا سا مال جس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ثعلبہ نے پھر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ اصرار کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے دیا تو میں خوب صدقہ و خیرات کیا کروں گا، غریب نادار بے بسوں یتیموں بیواؤں کی خدمت کیا کروں گا، دین کی خدمت کیا کروں گا۔ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھاتے ہیں کہ اللہ، ثعلبہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، بے بس یتیم بے سہارا اور بیواؤں کی جو ہے خدمت کرنا چاہتا ہے اور دین میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے، یا اللہ ثعلبہ کو مالدار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ ثعلبہ کے پاس ایک بکری تھی، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بکری میں اتنی برکت دی کہ مدینہ کا چراگاہ تنگ ہو گیا، چھوٹا پڑ گیا۔ اب مدینہ کا چراگاہ چھوٹا پڑ گیا، اب ثعلبہ جو ہے مدینہ سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگے، دوسرے چراگاہ میں جانے لگے۔ ابتدا میں ثعلبہ چند نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اور باقی اپنے گھر پہ ہی پڑھ لیتے، بکری چراتے چراتے چراگاہ میں ہی پڑھ لیتے۔ جب بکری اور بڑھتی گئی اور زیادہ برکت ہوتی گئی، بکری میں بہت زیادہ بکریاں ہو گئی اور جو ہے بکری کے ایک بہت بڑا ریبر ہو گیا، تو دھیرے دھیرے ثعلبہ نے جو ہے جماعت سے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز پڑھنا بھی ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا، ان کے احوال کے بارے میں پوچھا، تو اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ ہائے ثعلبہ، ہائے ثعلبہ، ہائے ثعلبہ، تم نے اتنی بکری پال لی کہ مدینہ کی چراگاہ تمہارے بکریوں کے لیے تنگ ہو گئی۔ تم نے اتنی بکری پال لی، تمہیں جو ہے اپنی بکریوں میں اتنا مشغول ہو گئے، اپنی مال و دولت میں اتنا گم ہو گئے، کھو گئے کہ تم نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا، جمعہ کی نماز میں آنا بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، نازل فرمائی زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا کہ ثعلبہ اور بنو سلیم کے پاس جو ہے فلاں فلاں شخص ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا اور وہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ کہنے لگے یہ زکوٰۃ تھوڑی ہے، یہ تو ٹیکس جیسا ہے،
یہ تو جزیہ ہے، جاؤ پہلے دوسرے آدمی کے پاس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، تب پھر میں دوں گا۔ اب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قاصد تھے، قبیلہ بنو سلیم کے پاس گئے۔ قبیلہ بنو سلیم کے لوگوں نے ثعلبہ کے بارے میں سنا تو انہوں نے ایک دم اچھے اچھے اونٹ صدقہ کے لیے الگ کر لیے، اور جب وہ دونوں قاصد جب آئے تو ان کو صدقہ کے ساتھ ساتھ بڑے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ وہ دونوں قاصد کہنے لگے کہ اتنا عمدہ مال تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، جو اس مال میں جو درمیانہ طریقے کا مال ہے وہ مال دو، وہ تم پر واجب ہے۔ تو بنو سلیم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے مال میں اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مال میں سب سے عمدہ، سب سے طیب اور سب سے پاکیزہ مال ہے، وہ مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے مال لے کر واپس ہو کر پھر ثعلبہ کے پاس آئے۔ ثعلبہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا خط دکھاؤ۔ خط دیکھے، پڑھ لیا، پھر کہنے لگے یہ تو جزیہ کی طرح ہے، یہ تو ٹیکس کی طرح ہے، جاؤ پھر واپس آنا، میں تمہیں سوچ کر بتلاؤں گا۔ وہ دونوں قاصد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ثعلبہ کے بارے میں بتلایا کہ یا رسول اللہ ثعلبہ نے یہ بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا، اور بنو سلیم کے بارے میں سنا تو ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76، 77 نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ جب یہ قریب تھا، اللہ کے رسول سے اور اللہ سے وعدہ کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے دیا تو میں غریبوں میں صدقہ و خیرات کیا کروں گا، یتیم بے سہارا لوگوں کو مدد کیا کروں گا، اللہ کے دین میں اپنی مال و دولت کو لٹایا کروں گا۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ جب ثعلبہ کے رشتہ دار نے یہ آیت سنی اور ثعلبہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو وہ رشتہ دار جا کے ثعلبہ سے کہا کہ اے ثعلبہ تم تو ہلاک ہو گئے، تم تو برباد ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ دوڑا اپنا مال و دولت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا ہے، میں تم سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا رہا، اللہ نے میری زکوٰۃ کو قبول لینے سے منع کر دیا، اللہ نے میری زکوٰۃ قبول نہیں کیا۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں وہ آئے اور درخواست کی کہ امیر المؤمنین میرا زکوٰۃ قبول فرمائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جب اللہ نے تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زکوٰۃ لینے کا جو ہے قبول نہیں کیا، تو میں کون ہوں تمہاری زکوٰۃ قبول کرنے والا۔ حضرت ابو بکر کا بھی انتقال ہو گیا، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ پھر اپنا مال لے کے آیا اور کہنے لگا کہ میرا زکوٰۃ قبول کیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے منع کیا تمہارا زکوٰۃ قبول کرنے سے، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، خلیفہ اول نے قبول نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں تمہارا زکوٰۃ قبول کرنے والا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے ان کے سامنے بھی پیش کیا،
انہوں نے بھی منع کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اور اس مال و دولت کو اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے یتیم، بے سہارا، بیوہ عورتوں میں اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان پہ خرچ کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے اور یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو شہادت کی انگلی اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے اندر کتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے، اتنا قریب وہ میرے جنت میں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اور فطرہ دینے کا رواج ہے، جہاں ہم مالدار لوگ عید کے خوشی میں شریک ہوں گے۔ ہمارے محلے میں بہت غریب ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا لوگ بھی ہیں، ان کے بھی پاس اولاد ہیں، وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہتر اس سے موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار میں جو غریب ہے، بے سہارا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کو اپنے زکوٰۃ کا، صدقہ کا، فطرہ کا روپہ دیں، اور زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ کہہ کر کے دل میں نیت کیجئے اور ان کو ہدیہ کے کر کے، ہدیہ بول کر دے دیجئے۔ اگر زکوٰۃ کا فطرہ کہہ کر کے دیجئے گا، وہ خوددار آدمی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ دل میں نیت کیجئے اور ہدیہ بول کر دے دیجئے، وہ قبول کر لے گا۔ آپ کو جس طرح عید کی خوشی میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے، اسی طرح یتیم، بے سہارا اور جو ہے بیواؤں کو بھی عید کی خوشی میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ کا جو بھی پیسہ ہے، پہلے اپنے رشتہ دار میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، کون ایسا آدمی ہے جو زکوٰۃ کا، فطرے کا مستحق ہے، پہلے ان کو دیں، اور جب ان کو دیجئے گا تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا